أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے انعام کے طور پر تم پر کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی، کہ جس دن نہیں بدلہ ہوگا، نفس عن نفس، کوئی بھی نفس کسی نفس کا، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف کا، لیکن یہاں عدل بمعنی معاوضے کے ہے کہ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کوئی معاوضہ اس کے بدلے میں قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت فائدہ بھی دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس آزمائش میں پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو کہا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناسی، لوگوں کے لیے، امام۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، تو اللہ نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالم لوگوں کو۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے یہ 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے انعامات تم پر اتارے ہیں، اور بہت سارے تمہیں جو ہے ساتھ دیا ہے میں نے تمہارا، کبھی کسی آزمائش سے تمہیں نکالا، کبھی کسی تکلیف سے تمہیں نکالا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں کہ تم میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہی آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھی میں نے تم پر انعامات کیے یا میں نے احسانات کیے ہیں، ان انعامات کا اور احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تم باقاعدہ اس طرح جانتے ہو جس طرح سے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، تم انہیں پہچانتے ہو، تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کی، اور فرمایا کہ تم جو اعتراضات کرتے پھرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ ایسے ہیں، وہ قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ میں نے ابھی تک تمہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ابھی تک جو دلائل دیے تھے نا پچھلے رکوع کے اندر قبلے کے حوالے سے، وہ عقلی دلائل تھے، عقل میں آنے والے دلائل تھے، جیسے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف موجود ہیں، چاہے وہ مشرق کی طرف ہو، چاہے وہ مغرب کی طرف ہو، اللہ چاروں طرف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک متعین اور خاص سمت کی طرف ہے۔ تو عقلی دلائل اللہ نے پچھلے رکوع تک جو ہے وہ دیے ہیں۔ اب اس رکوع سے اللہ نے نقلی دلائل دینا شروع کیے کہ
तुम अगर नहीं समझते हो तो फिर आओ इस बात की तरफ जो तुम कहते हो ना। तीनों गिरोह ये कहते थे, जो यहूद थे, नसारा थे या मुशरिकीन मक्का थे, ये तीनों गिरोह ये कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे पेशवा हैं, हम उनके मानने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे पेशवा और हमारे मुक्तदा हैं। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों झूठे हैं। झूठे किस तौर पे हैं कि ये बैतुल्लाह को अपना किबला भी मान रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा भी मान रहे हैं, जबकि इनके जितने भी काम हैं वो सारे गैरुल्लाह वाले काम हैं, यानी वो मुशरिकीन वाले काम, जो अल्लाह के साथ शरीक करने वाले जो काम होते हैं वो सारे इनके काम हैं। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनका काम ये था कि वो हर एक शख्स को तौहीद की तरफ लाते थे। वो हर एक इंसान को तौहीद के लिए बोलते थे और तौहीद की तरफ वो उस शख्स को यानी तबलीग करते थे। तो इनका और उनका कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के पैकर और ये तीनों गिरोह यानी मुशरिकीन हो गए या यहूद और नसारा हो गए, ये तीनों गिरोह जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। एक जो है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने लग जाता है, एक जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और कुछ जो हैं वो बुतों की पूजा करने लग जाते हैं और बुतों को माबूद बनाने लग जाते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बैतुल्लाह की बुनियाद रखी थी और इस बैतुल्लाह को बनाया था, इस चार दीवारी को तामीर किया था। अगर तुम वाकई अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हो तो फिर तुम उनकी तरह उन जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ईमान लेकर आओ। वो भी तो वही बातें कर रहे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते थे। अब अगर तुम उनकी बात पर अमल नहीं करते हो तो समझ लो कि फिर ये बैतुल्लाह जो है ये तुम्हारा किबला नहीं है, बल्कि ये बैतुल्लाह ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मानने वालों का किबला है। और जो हमने कुछ वक्त के लिए बैतुल मक़दस को किबला बना दिया था तो वो एक हमारी हिकमत थी कि हमने वो फ़ैसला किया था और कहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके अपनी नमाज़ पढ़ें और इबादत करें। लेकिन वो हिकमत चंद दिनों के लिए थी, ऐसा नहीं था कि वो मुस्तकिल किबला बना दिया गया था, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत अबीकुम इब्राहीम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में से और उन्हीं के ही ज़्यादातर जो आमाल थे या जो काम थे उन्हीं की तरफ ही ज़्यादातर रुजू कर रहे हैं। और वो जैसे तौहीद परस्त थे इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद की तरफ सबको ला रहे हैं और तौहीद की बातें करते हैं, तौहीद का पैगाम पहुंचाते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनो, ना कि अपनी उस धर्मी पर और उस नौयत पर ही रहो कि हमने तो बुत परस्ती भी करनी है और बैतुल्लाह को किबला भी मानना है, हमने तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को और मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानना है और साथ साथ हमने जो है अल्लाह को भी अकेला वहदहू ला शरीक मानना है। तो फरमाया इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये सारी डिटेल फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रुकू के अंदर जिक्र फरमाई, बल्कि अगले 4 रुकू के अंदर अल्लाह ने इसी तरह की सारी बातें बयान की हैं और फरमाया है कि भाई ये जो बैतुल्लाह है ये असल में मुसलमानों का किबला है, ये तुम गैर मुस्लिमों का किबला नहीं हो सकता। हाँ, वो शख्स जो दीन इलाही पर आ जाए, जो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाए तो उसके लिए फिर यही किबला है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला कुछ वक्त के लिए था, अब जो हमेशा हमेशा के लिए किबला है वो बैतुल्लाह किबला है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही दीन पर हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं। तो इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर होने की वजह से, क्योंकि बुनियाद उन्होंने रखी थी और ये किबला और ये बैतुल्लाह ये आज से मुसलमानों का नहीं बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ही किसका है, मुसलमानों का किबला है। तो ये सारी चीज़ें सारी बातें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ वाक़ियात
مختصراً وہ اللہ نے ان اگلے رکوعوں کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ یہ آیت اللہ نے دوبارہ یہاں اس لیے ذکر فرمائی تکرار کے طور پر کہ دوبارہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تم پر کتنے انعامات کیے ہیں، تم پر من و سلوہ اتارا ہے، تمہیں ہر آزمائش سے تکلیف سے ہم نے بچانے کی کوشش کی اور بچایا بھی ہے۔ تم سمندر میں غرق ہو جاتے اگر ہم راستہ نہ بناتے، لیکن تم اس کے باوجود بھی ہماری نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، دوسرے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام سے زیادہ تمہیں فضیلت دی، اور تمہارے اندر میں نے انبیاء بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ٹوٹل انبیاء میں نے بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی تم سمجھے نہیں، تم نے وہی اپنی ہٹ دھرمی دکھائی اور اپنے آپ کو بڑا متکبر اور بادشاہ سمجھتے رہے۔ تم اس طرف دھیان کرتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن تم نے اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پھر اب میں جو ہے وہ تمہیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناؤں یا نہ بناؤں، اب یہ میرے اوپر ہے، یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت نازل فرما کے دوبارہ ان کو تنبیہاً فرمایا ہے کہ تم ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے تمہارے پاس، تم لوٹ کر آ سکتے ہو، تم آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں کیا کیا تھا، فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بھی کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے قیامت کے دن کا بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن آنے والا ہے ان یہودیوں کو اور ان غیر مشرکوں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تم یہ نہیں کہو گے کہ ہاں بھائی میں نے اس کی بات مانی تھی تو اس کی بات ماننے کی وجہ سے میں جو ہے اس دن بچ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ یہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ میرا جو ہے وہ یہ آ کر جواب دے دے گا اور اس کا جواب جو ہے میں آ کر دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا جواب اسے خود ہی دینا ہوگا۔ کوئی بھی نفس کسی نفس کے بارے میں کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکے گا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی گاڑی کی صورت میں ہو۔ وہاں تو نہ گاڑی کی ضرورت ہوگی، نہ پیسے کی، نہ کسی چیز کی، وہاں صرف اور صرف کیا ہوگا، عمل ہوگا۔ عمل صحیح ہوگا تو جزا اچھی مل جائے گی، عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر جزا اچھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ یہاں ڈرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ جیل میں اگر چلے گئے تو تھوڑے پیسے دے کر اپنے آپ کو بچا لیا اور نکل کے آ گئے۔ عدالت میں اگر جانے کا موقع ملا تو عدالت کے اندر بھی ہم نے کیا کیا، کچھ پیسے دیے اور اپنے آپ کو بچا کر آ گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کی عدالت ایسی عدالت نہیں ہوگی، قیامت کی عدالت بالکل مختلف ہوگی۔ وہاں صرف اور صرف اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، اسی کے ہی تن پر جا کر اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر عمل خراب نکل آیا اور اس کے بدلے میں کچھ دے دیا تو معافی ہو جائے گی، کبھی بھی ایسا سوچ کر مت آنا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ اچھا یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہاں پر شفاعت بھی قبول کی جائے گی ایک دوسرے کی، کہ میرے بارے میں یہ اگر سفارش کر دیں گے تو اس کی سفارش قبول کر کے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی بھی شفاعت اس وقت فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ اس شخص کو دے گی جو شخص مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، صرف اسے شفاعت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اس کے علاوہ اور کسی شخص کو بھی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے بھی ان کی نفی کر دی کہ وہ کیونکہ غیر مسلم تھے، مشرک تھے، یہود اور عیسائی تھے،
تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی ایک دوسرے کے بارے میں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی نصرانیوں کو ایک دوسرے کی شفاعت فائدہ دے گی، نہ ہی مشرکین کو ایک دوسرے کی شفاعت فائدہ دے گی۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اسی کو ہی شفاعت دے گی جو مومن ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اور چونکہ شفاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہاں پہ شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے جن کی سفارش قبول کی جائے گی؟ حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اسی طرح سے ولی اللہ ہوں گے، اسی طرح سے اور یعنی انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ازواج مطہرات۔ ان کی جب وہ سفارش کریں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی سفارشوں کو قبول بھی فرماتے چلے جائیں گے، لیکن کس کے حق میں؟ مومنین کے حق میں۔ غیر مسلموں کے حق میں پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ بلا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہاں ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تین چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ پہلا فرمایا نہ معاوضہ قبول ہوگا، دوسرا فرمایا نہ شفاعت ان کی نفع دے گی، اور تیسرا فرمایا نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا اس وقت۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ ابھی ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پھر پڑھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا